Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm optometrist Dr. Asha Tariq, graduated from King Edward Medical University. آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ فوگنگ کیا ہے. یوزلی جب ہم ریفریکشن کہتے ہیں، اپنی نظر چیک کرواتے ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہمارا نمبر ٹھیک ہے یا نہیں، ہم ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں، جن میں سے فوگنگ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم سفیریکل اپنے کمپوننٹ کو، اپنے سفیریکل نمبر کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ نمبر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اس سے مزید اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے. فوگنگ کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اسے کیوں کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے نمبر چیک کرنے کی کیوں جو ہے وہ ٹیکنیک کی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت پڑی ہے، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ریفریکشن، یہ جو ریفریکشن ہے وہ ہوتی کیا ہے. نظر چیک کرنا، اس میں ہم آبجیکٹیو ریفریکشن ہوتا ہے اینڈ سبجیکٹیو ریفریکشن ہوتا ہے. آبجیکٹیو ریفریکشن وہ ہے جس میں آپ پیشنٹ کے رسپانس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پیشنٹ کے رسپانس پر افیکٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمارے پاس آبجیکٹیو ریفریکشن میں آتا ہے ریٹنوسکوپی، جس سے ہم ریفلیکس چیک کرتے ہیں، جس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم بنا چکے ہیں. دین ہمارے پاس آتا ہے سبجیکٹیو، جو ہمارے پاس پیشنٹ کے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یوزلی آبجیکٹیو ریفریکشن کے بعد ہم سبجیکٹیو ریفریکشن بھی کرتے ہیں، لیکن سبجیکٹیو ریفلیکشن میں یوزلی ہمارے پاس جو ہمارا رزلٹ آتا ہے وہ چینج آتا ہے، جو ایکچوئل پاور ہمارے پاس آنکھ کی ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے پاس ویریبل آیا ہے یا چینج رزلٹ آیا ہے، یہ ڈیو ٹو دا اکوموڈیٹیو ایبلٹی آف این آئی کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اکوموڈیشن کی وجہ سے. اکوموڈیشن آنکھ کا وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کو فوکس کرتا ہے. اس ویریبل کو، اس چینج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف میتھڈ ہیں، جیسے کہ سائیکلوپلیجک ریفریکشن ہم لوگ کرتے ہیں، قطروں کے تھرو ہم معائنہ کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں. تو سائیکلوپلیجک ریفریکشن ہم لوگ کر سکتے ہیں، جس سے ہم لوگ اکوموڈیشن کو ریلیکس کرتے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ اچھا رزلٹ آتا ہے. سائیکلوپلیجک ریفریکشن کے تھرو جو سلوری مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے، اینڈ ہمارا رزلٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس کم ڈفرینس شو ہوتا ہے. جو سیکنڈ میتھڈ ہم یوز کر سکتے ہیں دیٹ از فوگنگ میں، لیکن فوگنگ سائیکلوپلیجک کے اگر ہم مقابلے میں دیکھیں تو تھوڑا کم اوتھینٹک ہے، اینڈ اس سے رزلٹ ہمارے پاس اتنا اوتھینٹک نہیں آتا جتنا سائیکلوپلیجک ریفریکشن سے ہمارے پاس آ سکتا ہے. Now we move to the topic that is fogging. अब what is fogging? Fogging basically artificial blurring of vision ہے. اور دوسرا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ریلیکس کرتے ہیں اکوموڈیشن کو، ٹھیک ہے. اکوموڈیشن کو ریلیکس کرنے سے ہمارے پاس زیادہ اوتھینٹک ہے، ہمارے پاس ایکچوئل جو ایرر پیشنٹ میں ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اس اکوموڈیشن کو کیسے ریلیکس کرتے ہیں؟ بائی پلیسنگ کنویکس لینس، یعنی ہم لوگ پلس لینس کو آئیز کے آگے رکھتے ہیں اور پیشنٹ کی اکوموڈیشن کو ریلیکس کرتے ہیں. پیشنٹ کی اکوموڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے ریلیکس ہوتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے ہائپروپیا پہ ایک پورا جو ہے وہ ویڈیو بن چکی ہے، آپ لوگ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. ہائپروپیا میں کیا ہوتا ہے کہ ریز آف لائٹ فوکس ہوتی ہیں ریٹنا سے پیچھے، یعنی پردے سے پیچھے ریز آف لائٹ جو ہیں فوکس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نزدیک کی چیزیں بلر نظر آتی ہیں، دور کی چیزیں صاف نظر آتی ہیں. اس چیز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو لینس ہے وہ اپنا شیپ کو چینج کرتا ہے، مور کنویکس ہو جاتا ہے تاکہ ریز آف لائٹ ریٹنا پر پڑیں، یعنی اکوموڈیشن وہ زیادہ ایگزرٹ کرتا ہے. اب کیا ہوگا، ایسے پیشنٹ کو ہم جب بھی اسنیلر پہ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ اپنی آنکھ کو موڈیٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اکوموڈیٹ کر کے اپنی شیپ کے لینس کی شیپ کو چینج کر کے کلیئر دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور ہمارے پاس اوتھینٹک نمبر یا ایرر اس کا نہیں آ سکتا. تو پیشنٹ کی آئیز کی اکوموڈیشن کی یہ ابیلٹی جس کے تھرو وہ ہمیں زیادہ صحیح بتا رہا ہے، اور تو اس کے پاس ایرر ہے، ہم فوگنگ کے پروسیس کو یوز کریں گے. پلیسنگ کنویکس لینس پلس لینس ان فرنٹ آف دی آئی، اس کی آنکھ کے آگے ہم پلس لینس کو یوز کریں گے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم پلس لینس ہی آنکھ کے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ ہے ہائپروپک پیشنٹ تھا، اس کی ریز آف لائٹ پیچھے فوکس ہو رہی تھی، وہ اپنے لینس کی شیپ کو زیادہ کنویکس کر رہا تھا ریٹنا پر فوکس کرنے کے لیے چیزوں کو، ریز کو. تو اب ہم ہی اگر اس کو ایک کنویکس لینس، ہم ہی اس کو اگر یہ پلس لینس کیوں نہ پرووائڈ کر دیں جس کے ذریعے اس کی ریز آف لائٹ ریٹنا پر فوکس ہو جائے. اب پیشنٹ کو اکوموڈیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تھرو کنویکس لینس وہ ریٹنا پر فوکس ہو جائیں گی ریز، اور اپنی شیپ کو وہ چینج، لینس کی شیپ کو چینج نہیں کرے گا. تو یہ فوگنگ کا فل ایجنڈا تھا، اینڈ فوگنگ کا فل پروسیس تھا کہ ہم فوگنگ میں پلس لینس کو کیوں یوز کرتے ہیں. یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ سے ریویو کرتے ہیں. ہائپروپک پیشنٹ تھا، اس کی ریز آف لائٹ پیچھے فوکس ہو رہی تھی. فرسٹ جو ہم نے اسکیئر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں
سیکنڈ میں جو ہے اس کی شیپ، لینس کی شیپ نے اپنی شیپ کو چینج کیا اینڈ ریٹنا پر وہ ریز آف لائٹ فوکس کی تھیں. یہ جو پروسیس آنکھ کے اندر خود ہو رہا تھا اکوموڈیشن کا، ہم نے بائی پلیسنگ پلس لینس ان فرنٹ آف دا آئی اس پروسیس کو خود انڈیوس کروایا، جس سے اس کی اپنی آئی کو اکوموڈیشن یا لینس کی شیپ کو چینج کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. اکوموڈیشن میں کنٹریکشن ہوتی ہے سیلری مسلس کی، جس سے زونیولز ویک ہو جاتے ہیں اینڈ آپ کا لینس ایزیلی موو کر سکتا ہے، یعنی وہ اور زیادہ کنویکس ہو جاتا ہے اینڈ ریز آف لائٹ جو ہیں اب ریٹنا پر فوکس ہو جاتی ہیں. تو فوگنگ میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ پلس لینس پلیس کرنے سے مایوپیا کو ہم لوگ آنکھ میں انڈیوس کرواتے ہیں، تاکہ ریز آف لائٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ریٹنا پر فوکس ہو جائے اور پیشنٹ کو اپنی اکوموڈیٹیو پاور کو یوز کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارے پاس اوتھینٹک رزلٹ آئے. دین ہم جانتے ہیں کہ واٹ از دا پرنسپل آف فوگنگ، کہ فوگنگ کس پرنسپل پہ کام کرتا ہے. بیسک پرنسپل فوگنگ کا یہی ہے کہ ہم نے آنکھ کو مایوپک بنانا ہے، ریز آف لائٹ کو ریٹنا سے آگے فوکس کروانا ہے. اب یہ ہوگا کیسے کہ جب ہم نے اسپیکٹیکل کریکشن دی، ریز آف لائٹ بیہائنڈ دا ریٹنا فوکس ہوئی اور اس کو بلر نظر آیا. اس بلر کو ختم کرنے کے لیے پیشنٹ نے اپنی آنکھ میں جو ہے وہ اکوموڈیشن کیا، یعنی اس کا لینس کی پاور زیادہ ہوئی اور ریز آف لائٹ ریٹنا پر فوکس ہوئی اور ہمارے پاس رزلٹ اس نے ایرر کے ساتھ دیا. تو اب اس اکوموڈیشن کو ختم کرنے کے لیے جب ہم لوگوں نے پلس لینس ان فرنٹ آف آئی لگایا اسپیکٹیکل کریکشن کے ساتھ، تو ریز آف لائٹ ریٹنا سے آگے آ گئیں، اور اگر اب پیشنٹ جو اکوموڈیٹ کرے گا تو اس کو مزید بلڈ نظر آئے گا، کی وجہ سے وہ مزید اکوموڈیٹ نہیں کرے گا. پھر ہم جانتے ہیں کہ واٹ از دا پروسیجر، ہم کس طرح سے فوگنگ کو کریں گے. فوگنگ جو ہے وہ سفیریکل کمپوننٹ کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. دوسرا بینوکولر ہم نے کرنا ہے، یعنی ایک آنکھ کو ہم نے اوکلوٹ کیا، ایک آنکھ میں ہم نے اپنے سفیریکل کریکشن رکھی جو ہم نے ریٹنوسکوپی یا پھر جس سبجیکٹیو ریفریکشن سے لی ہے. +2 فار ایگزامپل ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے +2 جو ہے اس کے اوپر رکھا. اسٹرانگ پلس پاور +1 سے +3 تک ہم یوز کر سکتے ہیں، وہ ہم نے لینس کے آگے رکھا اینڈ پیشنٹ کو 2 لائنز ابو اس کی بیسٹ ویژول ایکوٹی کے فکسیٹ کروایا. اس سے ہماری ویژن جو ہے وہ بلر ہو جائے گی. تو اب ہم نے اس بلر ویژن کو آہستہ آہستہ 6/6 پر لے کر آنا ہے بائی ڈکریزنگ دس کمپوننٹ. اب +1 سے ہم نے +0.75 کیا جس سے اس کی ویژن 6/9 ہو گئی، پھر ہم نے +0.5 کیا جس سے اس کی ویژن 6/6 ہو گئی. تو دس از دا پوائنٹ کہ جہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اب جو ایکچوئل پاور اس کی آنکھ میں لگنی ہے وہ +2 نہیں تھی، بلکہ +2 میں ہم نے پلس کرنا ہے +0.5 کو. تو اب ہمارے پاس جو ٹوٹل پاور آئے گی وہ کتنی آئے گی؟ +2.50. مطلب کہ پیشنٹ نے +2 میں جو پہلے بتایا تھا وہ اکوموڈیشن کو یوز کیا تھا، اب ہم نے فوگنگ کے ذریعے +1 میتھڈ کے ذریعے ہم نے اس کو فوگنگ اکوموڈیشن کو ریلیکس کیا ہے اینڈ ہمارے پاس جو ایکچوئل پاور آنکھ کی آئی ہے اس میں جو ایرر آیا ہے وہ کتنا آیا ہے؟ +2.50. اس کے ساتھ اس کی ویژن 6/6 ہو گئی ہے. ایک چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ پلس لینزز میں ہم نے مور پلس کو دیکھنا ہوتا ہے. +2 اینڈ +2.5 پہ اگر اس کو کلیئر نظر آ رہا ہے تو ہم نے +2.25 دینا ہے. اینڈ سملرلی اگر ہمارے پاس مایوپک میں -1 اینڈ -1.25 تھا، اس کو دونوں میں کلیئر نظر آ رہا ہے تو ہم کم والے نمبر کو دیں گے، یعنی ہم -1 کو دیں گے ایز کمپیئر ٹو -1.25. مور پلس اینڈ لیس مائنس. فوگنگ میں یہ پرنسپل کو ہم نے یاد رکھنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ پیشنٹ کو بعد میں کم ایستھینوپک سمٹمز آ سکتے ہیں. پوائنٹ ایسا بھی آئے گا جب پیشنٹ آپ کو کہے گا کہ مجھے پہلے والا لینس زیادہ کلیئر تھا، اس پوائنٹ کو ہم ریورسل پوائنٹ کہیں گے. دین ہم ایک دفعہ ریویو لیتے ہیں اپنے اس سلائڈ کا. ریویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بار اس چیز کو ریپیٹ کر سکیں اور ہمارے پاس پوائنٹس جو ہیں وہ اور زیادہ کلیئر ہوں. تو فرسٹ پوائنٹ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ مونوکولر ہی ہم نے کرنا ہے، یعنی ایک آنکھ کو پہلے ہم نے پرفارم کرنا ہے پھر دوسری آنکھ کو پرفارم کرنا ہے. دوسرا ہم نے رائٹ آئی کو فرسٹ جو ہے وہ کرنا ہے. ایلومینیشن ہم نے بہت زیادہ کم نہیں رکھنی، نیچرل یا نارمل روم ایلومینیشن ہونی چاہیے. اب فرسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ ہم نے ٹرائل لینس جو ہے وہ لگانا ہے، جو بھی ہم نے آبجیکٹیو ریفریکشن سے لیا ہے، آٹو ریف سے لیا ہے، ریٹنوسکوپی سے لیا ہے، یا پھر جو پرانا پرسکرپشن ہمارے پاس تھی اس سے لیا ہے، وہ ہم نے لینس کا نمبر لگا دیا. پھر ہم نے اس کی ویژول ایکوٹی کو دیکھنا ہے. اس کی ویژول ایکوٹی کریکٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے سفیشینٹ +1 سے لے کر +3 تک اس نمبر کے آگے لگانا ہے، جس سے ہماری ویژن ورس ہو جائے گی، یعنی 2 to 3 لائنز اوپر. اگر پہلے 6/6 تھا تو اب 6/12 ہو جائے گا. ویژن ہمارے
पास वर्स हुई है, इस विजन को हमने दोबारा से 6x6 करना है, लेकिन हमने इस प्लस लेंसेज जो हमने एक्स्ट्रा प्लस लेंस लगाए हैं उनको हम लोगों ने कम करके डीफोग करके करना है। डीफोगिंग के प्रोसीजर में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने प्लस 0.25 स्टेप से कम जाना है, यानी +1 से प्लस 0.75 प्लस 0.5। एक पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। दूसरा डीफोगिंग का प्रोसेस जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपने पहले जो है वो दूसरा लेंस लगाना है एंड फिर आपने प्रीवियस लेंस को रिमूव करना है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस 0.75 लगा रहे हैं तो पहले आप प्लस 0.75 लगाएंगे, उसके बाद आप +1 को रिमूव करेंगे। आपने ये प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश करना है, और जहाँ पर आपको मज़ीद विजुअल एक्विटी में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी वहाँ पर आपने रुक जाना है, वहाँ पर आपकी प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि 6x6 पे ही जाकर हो, 6x9 पे भी हो सकती है। अब हमारे पास नेट रेटिनोस्कोपी, मतलब जब हमने रेटिनोस्कोप की तो हमारे पास रीडिंग आई थी +2.50 और इसके साथ विजन हुई थी 6/6। अब हमने चेक करना है कि जो 6/6 विजन +2.50 के साथ हुई है ये क्या इसकी अकोमोडेटिव पावर की वजह से है या ये एक्चुअल एरर है। हमने प्लेस किया +1 को +2.50 के आगे, +1 के साथ विजन उसकी कम हुई यानी 6/12 हुई। तो अब हमने क्या करना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता डिफोक करना है एंड +6/6 पर लाना है। +0.25 पर 6/6 विजन हमारे पास हो गई। तो अब हमें पता चला कि +2.50 में हमने ऐड करना है उस वैल्यू को 0.25, तो हमारे पास आ जाएगा +2.75। तो मतलब ये कि +2.75 जो है वो एक्चुअल एरर हमारे पास था। जानते हैं कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो यूजली हम फोगिंग के दौरान करते हैं। वैसे तो साथ साथ हमने बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो साथ ही क्लियर करने की कोशिश की हैं, बट एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हम यूजली मिस्टेक्स कौन सी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अंडर फोगिंग ऑफ पेशेंट, मतलब कि हमने पेशेंट को सही से फोग नहीं किया। फॉर एग्जांपल 2 लाइंस अबव उसकी जो भी एक्चुअल विजुअल एक्विटी थी जो आपको वो दे रहा था विद लेंसेज के साथ, वो 2 लाइंस अबव जानी चाहिए, तो हमने उसे इतनी फोगिंग नहीं दी कि वो 2 लाइंस अबव जाए, यानी हमने उसे अंडर फोग किया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो आता है ओवर फोगिंग, या हमने इतनी ज़्यादा फोगिंग की है कि 6/6 से विजन उसकी 6/12 तक जानी चाहिए थी, बट हमने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस लगा दिया कि उसकी विजन जो है वो 6/24 6/36 तक चली गई है। तो इससे भी जो है वो हमारे पास फोगिंग का प्रोसेस जो है वो सही तरह से नहीं आ। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है टू मच टाइम, मतलब कि आपने +1 जब रिमूव किया +0.75 लगाया तो आपने बहुत सा टाइम दिया जिसमें पेशेंट ने अपनी अकोमोडेटिव पावर को यूज़ कर लिया। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो क्विक प्रोसीजर कर सकें। आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। पहले लेंस प्लेस करना है, फिर दूसरा लेंस रिमूव करना है। अब आता है कि हम किन कंडीशंस में फोगिंग नहीं कर सकते। बेसिकली फोगिंग हम करते हैं अकोमोडेशन को रिलैक्स करने के लिए, तो उन पेशेंट्स में तो हम नहीं कर सकते जिसमें ऑलरेडी हम डिफरेंट मेथड से अकोमोडेशन रिलैक्स करते हैं या नेचुरली अकोमोडेशन रिलैक्स हुई हुई है, यानी अकोमोडेशन है ही नहीं। फॉर एग्जांपल ए फेक किया, अगर लेंस नहीं होगा तो अकोमोडेशन ही नहीं होगी। स्यूडो फेकिक में नहीं हो सकती। साइक्लोप्लीजिक मतलब कि जो कतरे डाल के मुआयना करते हैं उसमें भी हम अकोमोडेशन जो है वो रिलैक्स रखते हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती फोगिंग के प्रोसेस को करने की। दूसरा, जिनकी बहुत लो विजुअल एक्विटी है, 6/24 पे इंप्रूवमेंट है, उन पे भी फोगिंग हम लोग नहीं कर सकते। आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज़ अ डिटेल्ड वीडियो ऑन फोगिंग, हाउ वी कैन डू दिस। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।